أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. اس آیت میں جو قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 ہے، بیان ہے ان عورتوں کا جن کو طلاق ہو جائے ان کی عدت کیا ہے۔ دراصل طلاق کے اعتبار سے مختلف قسمیں ہیں عورتوں کی۔ جو مطلقہ عورتیں ہیں، مثال کے طور پر ایک ایسی چھوٹی لڑکی جو ابھی بالغ نہیں ہوئی مگر اس کا پہلے نکاح کر دیا گیا تھا، یا ایک ایسی عورت کہ بالغ ہے اور حاملہ بھی ہے، تو اس کی عدت کے بارے میں قرآن مجید کا بیان یہ ہے کہ جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا، یعنی وضع حمل ہی اس کی عدت ہے۔ اور اسی طرح سے کوئی خاتون بوڑھی ہو جائیں، مینسز آنے بند ہو جائیں، ان کی عدت کا مسئلہ ہے۔ الگ الگ قرآن مجید میں 28ویں پارے میں بھی اس کا ذکر ہے، سورہ احزاب یعنی 21ویں پارے میں بھی اس کا ذکر ہے۔ یہاں جن عورتوں کا مسئلہ یا جن عورتوں کی عدت کو بیان کیا جا رہا ہے وہ ہے کہ اگر کسی خاتون کو اس کے شوہر نے طلاق رجعی دے دی ہو، یعنی 2 طلاق، ایک مرد کو یاد رکھیں پوری زندگی میں ایک عورت کو 3 بار طلاق دینے کا ہی حق ہے، 3 مرتبہ طلاق بولنے پکارنے کا ہی حق ہے بس، چاہے وہ ایک ساتھ بول دیں جو کہ حرام ہے مگر ہو جاتی ہے، چاہے الگ الگ بول دیں۔ تو اب یہاں جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ جاہلیت میں لوگ کرتے کیا تھے، عورتوں کو طلاق دے دی، نہ ان کے خرچوں کی پوچھ تاچھ کرتے تھے، وہ کیسے زندگی گزاریں، لٹکا کر رکھتے تھے معلق، ان کی کوئی عدت ہی نہیں تھی۔ اب ایک صحابیہ ہیں حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ، ان کو طلاق ہوئی، اللہ کے نبی کے پاس مسئلہ لے کر آئیں۔ اللہ کے نبی کوئی قانون ہی نہیں ہے، ہم دوسرے شوہر سے کب نکاح کریں، کب تک میں ٹھہری رہوں۔ جب اللہ کے نبی کے پاس یہ سوال آیا، اس کے جواب میں یہ وحی نازل ہوئی، تو فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، وہ عورت جو حاملہ نہیں ہے، شادی ہو چکی ہے لیکن شوہر طلاق دے دے 2، تو ان کے لیے کیا ہے، 3 حیض تک یعنی 3 مینسز تک ان کو رکنا ہوگا، اس سے پہلے نہیں۔ ہاں وہ بات الگ ہے کہ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے، وہ مسئلہ 28ویں پارے میں بھی ہے کہ اور وہ حاملہ نہ ہو تو ان کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اور اگر کسی کا نکاح ہوا ابھی بیوی شوہر کی ملاقات نہیں ہوئی، طلاق دے دی، تو وہاں کوئی عدت ہی نہیں ہے۔ اس کا ذکر بھی 28ویں پارے سورہ طلاق میں ہے۔ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کسی نے طلاق دی اپنی بیوی کو 2، اب کتنا رکنا ہوگا، 3۔ لیکن اگر اس 3 مینسز میں جو 3 حیض کا زمانہ ہے، شوہر اگر رجوع کرنا چاہے تو رجوع ہو جائے گا، اگر کوئی 3 دے دے تو کوئی واپسی کا راستہ باقی ہی نہیں رہتا۔ تمام ائمہ کے نزدیک متفقہ طور پر جدائی ہوگی ہی، کوئی واپسی کا راستہ نہیں۔ تمام ائمہ، جمہور علماء سب اس پر اتفاق رکھتے ہیں، گرچہ یہ طلاق حرام ہے 3 بار پکار دینا، لیکن ہو جائے گی۔ جسے جھوٹ ہے
بولنا غلط ہے، بول دو تو اثر تو ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی طلاق ہو جائے گی۔ لیکن اب کسی نے بیوی کو خالی بات نہیں سن رہی ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے، 2 بار پکار دیا کہ راستے پر آ جائے، تو اس شوہر کو حق ہے بیوی چاہے راضی نہ ہو کہ وہ رجوع کر لے اپنی بیوی سے، چاہے بیوی راضی نہ ہو۔ ایک چیز تو اس میں ہی بیان کی گئی، اور دوسرا عورتوں کو یہ کہا گیا کہ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، کہ عورتیں بھی اس کا خیال رکھیں اگر طلاق ہو بھی جائے، چاہے یہ والی ہو یا کوئی سی بھی خاتون کوئی بھی ہو، چاہے شوہر کا انتقال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، وہ اپنے حیض کو نہ چھپائیں اور نہ ہی اس بات کو چھپائیں کہ ان کے پیٹ میں حمل ہے یا نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے اگر یہ بات ہی چھپا لی تو عدت کا حساب و کتاب ہی نہیں آئے گا۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر تم قیامت کے دن پر اللہ کو مانتی ہو، ایمان رکھتی ہو، تو چھپانا مت، صحیح صحیح بتانا مینسز کب سے میرے شروع ہیں یا میرے پیٹ میں حمل ہے یا نہیں ہے، تبھی عدت کا حساب لگ پائے گا۔ اب وہی مسئلہ آگے بیان کیا جا رہا ہے، وَبُعُولَتُهُنَّ حَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اگر شوہر کا ارادہ ہو کہ نہیں بھی ٹھیک ہے اب راستے پر آ جائے گی تو واپسی رجعت کا اور واپس آنے کا حق ہے۔ اب اس کے بعد قرآن مجید نے بڑی خوبصورت بات ذکر کی، کیا؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اسلام میں عورتوں کے تو کوئی حقوق ہی نہیں ہے، یہاں کہا گیا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ جس طرح مرد کے لیے عورت پر حق ہے اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کرے، اطاعت کرے، کہنا مانے، اس کے مال کی حفاظت کرے، سب اسی طرح عورتوں کے لیے بھی مردوں پر حقوق ہیں، اپنی کمائی اپنی استطاعت کے مطابق کھانے کپڑے کا انتظام کرے، خرچ دے، یہ بھی حق ہیں۔ تو قرآن نے کہا دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں، لیکن وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کے حقوق ذرا بڑھے ہوئے ہیں، دونوں کے حق گرچہ برابر ہیں لیکن مردوں کو کچھ فوقیت عورتوں پر حاصل ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست ہیں، بڑی حکمت والے ہیں۔ تو کل ملا کر اس آیت میں 3 چیزیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، جس عورت کو اس کے شوہر نے 2 طلاق دے دی ہو، شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ رجوع کر لے، واپس آ جائے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ مردوں کو عورتوں پر حقوق ہیں، اسی طرح عورتوں پر مردوں کے لیے بھی حقوق ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ادا کریں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ مردوں کو ذرا درجہ بڑا ہے، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں کے ذمہ دار ہیں۔ اور یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے طلاق کی نوبت ہی اس وقت آتی ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے حق کو مارتا ہے، ظلم کرتا ہے، اور یہ ہمیشہ عورت کی جانب سے نہیں ہوتا، مردوں کی جانب سے بھی ہوتا ہے۔ وقت نہ دینا، توجہ نہ دینا، صحیح خرچ نہ اٹھانا۔ یاد رکھیں جس طرح مرد یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے دوستوں میں بیٹھوں بات چیت کروں، بالکل عورتوں کا دل بھی یہ چاہتا ہے کہ میرا شوہر مجھ سے بات کرے، مجھے وقت دے۔ یہ مسائل تبھی آتے ہیں جب شوہر یا بیوی دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے حقوق کو ادا نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات کو سمجھنے اور عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔